کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس مخلص دوست نہیں تو تم سے غریب دنیا میں کوئی نہیں۔ حجاب عورت کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہ 4-5 باراتی لے کر شادی کرنے والے رواج ختم ہو جائے تو بہت سی بیٹیوں کے والد قرضدار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ دنیا صرف ان کے حال پوچھتی ہے جن کے حالات اچھے ہوں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان 3 طرح کے لوگوں سے قبر میں سوال نہیں پوچھے جائیں گے بلکہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر شہید ہونے والے، اس کے بعد جمعہ کے دن مرنے والے، اس کے بعد روزے کی حالت میں انتقال ہونے والے۔ انسان کے آدھے سے زیادہ وہ غم ماں کی ہمدرد آواز سن کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب ماؤں کو سلامت رکھے۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دے دیتی ہے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کر دے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھو۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرات مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ روٹی کھاتے وقت دانتوں تلے زبان آ جائے تو سمجھ جانا کہ بہت جلد آپ کو کوئی ایسی خوشخبری ملے گی جس سے آپ کو خوشی ہوگی۔ وہ جو سمجھتے تھے تماشا ہوگا، ہم نے چپ رہ کر پلٹ دی بازی۔ سنا تھا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دے تو احساس کون کرے گا۔ باپ کے بعد خوشی ہو غم ہو بہت یاد آتی ہے ان کی۔ یا اللہ میرے والد کو ہمیشہ جنت کا مہمان بنائے رکھنا۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ انسان میں ڈپریشن کی 5 بڑی علامات۔ نمبر 1، آپ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، آپ کو غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ نمبر 3، اکیلے میں روتے ہیں۔ نمبر 4، بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 5، چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ ایک دن آپ کچھ لوگوں کے لیے صرف ایک یاد بن جاؤ گے۔ لہجہ اپنا انسان بننے کی پوری کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے دعا، اس کے بعد صبر، اس کے بعد یقین، پھر انشاءاللہ سب بہترین۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جاں نماز تک لے آتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص دل دکھاتا ہے تو اکثر میں چپ رہتی ہوں، یہ سوچ کر شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا۔ اللہ تم سے راضی ہے۔ اس کی سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل نیک کاموں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہے، یہی عزت نفس ہے۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ زندگی بھر یاد رہتے ہیں مشکل میں ساتھ دینے والے اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والے۔
ہزاروں غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے ہے۔ انسان کو موت سے پہلے یہ خوف ضرور آتا ہے۔ جو انسان خواب میں دیکھے کہ وہ مر کر زندہ ہوا ہے تو وہ واقعی مرنا ہے۔ والدین سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی کو۔ باپ کے ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہ آئے گی۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ دھوپ میں باپ، چولہے پہ ماں جلتی ہے، پھر جا کے اولاد پلتی ہے۔ ماں حیات ہو تو ساتھ نہیں چھوڑتی، رخصت ہو جائے تو اس کی دعا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی، صبح آنکھ کھولی تو دیکھا سر ماں کے قدموں میں تھا۔ 5 باتیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 اولاد کو گالی دینا، خاص طور پر بیٹی کو۔ نمبر 2 دل میں باز رکھنا۔ نمبر 3 مہمان کو دیکھ کر برا محسوس کرنا۔ نمبر 4 ماں باپ کو کوسنا۔ نمبر 5 اذان کے وقت کام کرنے میں مصروف رہنا۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ ایک سوچنے والی زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ محفل میں چل رہی تھی میری قتل کی تیاری، ہم نے دیکھا تو سب بول پڑے لمبی عمر ہے تمہاری۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، لوگ اندر سے ویسے نہیں ہوتے جیسے باہر سے ہوتے ہیں۔ عورت کا دل جیتنے کے 2 اہم راز: اس کے گھر والوں کی عزت کرے، عورت کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اپنی اولاد کو بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولیتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو۔ صبر زندگی کا مقصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہوتی۔ مرد کے دل میں وہی عورت راز کرتی ہے جو مرد کے گھر والوں کی خدمت کرے اور مرد کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ لوگوں کو بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں گے ہم تم سے بہتر ہیں۔
کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، لیکن روش محشر میں اسی کے گلے کا طوق ہوگا۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہارے نافرمانی کے باوجود تمہارے رزق بند نہیں کرتا۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کرے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو وہ بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ جو لوگ مالدار ہو کر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہو جاؤ تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے، مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ فیصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا ضرور کرو۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمیں ملاوٹ والی چیز دی وہ میری امت سے نہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہیں آتا۔ مددگار دل کا صاف اور وفادار